إن الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین محترم، السلام علیکم۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوسٹ نمبر 1۔ ساری تعریف اس مالک حقیقی کے لیے ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ان کے رزق کا بندوبست فرمایا، وہی ان کی دعاؤں کا سننے والا، مشکلات کا دور کرنے والا، ان کو بیماری سے شفا عطا فرمانے والا، ان کو اولاد سے نوازنے والا، ان کی زندگی اور موت پر قادر ہے۔ وہ الحی ہے، اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی الحی نہیں، اس کے علاوہ سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ یہی ایک مسلم کا بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن جب امتوں میں گمراہی پھیلتی ہے تو پھر اس ایک الہ کے مقابلے میں دوسروں کو بھی الہ سمجھا جانے لگتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو قبروں میں زندہ کر دیا جاتا ہے، ان کے نام کے بت بنا لیے جاتے ہیں، پھر دعائیں ان کے توسط سے کی جاتی ہیں، وہ ان کی کھیتیاں ہری کرنے، ان کو اولادیں دینے والے سمجھے جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں پچھلی قوموں کی گمراہی کا یہی انداز بیان کیا گیا ہے۔ ان قوموں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی وفات کے بعد، ان کی تعلیمات کو پس پش ڈالنے کے بعد، ان کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک کر دیا تھا۔ قوم نوح کا نقشہ مالک کائنات نے سورہ نوح میں کھینچا ہے کہ انہوں نے اپنے 5 نیک افراد کی وفات کے بعد ان کی قبریں بنائیں اور ان کی بندگی شروع کر دی۔ پھر ان کے نام کے بت بنائے گئے اور وہاں ہی سے یہ بت عرب پہنچے۔ عرب میں بھی یہی شرک پروان چڑھا اور ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام اور مریم علیہ السلام کے نام کے بت بنا ڈالے گئے۔ پھر لات، منات و دیگر افراد جو ان کی قوم کے معزز افراد سمجھے جاتے تھے، اس منصب پر فائز کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس شجر خبیثہ کی بیخکنی فرمائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و تبع تابعین کے دور کے بعد اس شجر خبیثہ نے پھر ایک نئے دین کی حیثیت اختیار کر لی۔ سامعین محترم، احمد بن حنبل نے روح واپس اسی جسم میں لوٹائے جانے کا عقیدہ دیا اور پھر ہر مردہ اسی قبر میں زندہ کر دیا گیا۔ بات سوال و جواب کے لیے اس جسم میں روح لوٹائے جانے سے شروع ہوئی اور پھر ابن قیم و ابن تیمیہ نے اضافہ کر ڈالا کہ یہ مردہ اپنی قبر پر آنے والے کے حالات سے بھی آگاہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ پرندے کے نر و مادہ کی تمیز بھی رکھتا ہے، اور یوں یہ قبر پرستی کا دین اسلام کا حصہ بن جاتا ہے۔ دین تصوف و طریقت کے متوالے ضعیف و موضوع روایات کے ذریعے قبر میں زندگی کو ثابت کرتے ہیں اور پھر یہ مردے الہ بن جاتے ہیں۔ اب یہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے اور لوگوں کی مشکلات بھی حل کرتے ہیں۔ یہی مشرکانہ عقیدہ آج اس امت کا بنیادی عقیدہ بن گیا ہے۔ وہ صفات جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، ان سے وابستہ کر دی گئی ہیں۔ انسانیت ہے کہ ان کے مزاروں پر جھکی پڑی ہے، ان سے ڈرتی ہے، ان سے خوف کھاتی اور انہی سے ان کی امیدیں وابستہ ہیں۔ اسی لیے ان کے دن منائے جاتے ہیں، ان کے عرس ہوتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیازیں ہیں۔
قرآن تو قبر میں مدفون ان لوگوں کے بارے میں یہ فرماتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 22 کے اندر کہ مردہ ہیں، ان میں زندگی کی رمق نہیں ہے۔ پھر قرآن و حدیث کا مطالعہ اگر ہم کریں تو اتنی آیات ہیں اس بارے میں کہ فرمایا یہ سن نہیں سکتے۔ اسی طرح فرمایا انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ کہیں فرمایا یہ کھجور کی گھٹلی پر چڑھے ہوئے غلاف کے بھی مالک نہیں، اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن سامعین محترم، افسوس اس بات پر کہ آج کا یہ کلمہ گو قرآن و حدیث کے فرامین سے ناآشنا ہے۔ اس کے ایمان کی بنیاد اس کے علماء کی لکھی ہوئی کتب، جن میں قرآنی آیات اور صحیح احادیث کی غلط تشریحات اور ضعیف و موضوع روایات کے ذریعے اس مشرکانہ عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان مرنے والوں کو قبر میں زندہ ثابت کرنے کے لیے اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی قبروں میں زندہ ثابت کیا جائے، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آج کل کی امت کے غریبوں کا نوازنے والا خواجہ معین الدین چشتی، آج کے لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ ہر چیز دینے والا علی حجویری، انسانوں کی دعائیں سننے والا عبد القادر جیلانی تو قبر میں زندہ ہو، سنتا اور دیکھتا اور لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہوں، اس دنیا سے اب ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والے قبر میں زندہ ثابت کیا گیا۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں آپ کو ملیں گی۔ درود ان پر پیش ہوتے ہیں، کوئی بزرگ ان سے ملنے ان کی قبر پر جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے ہاتھ باہر نکال کر ان سے مصافحہ بھی فرماتے ہیں، مر جانے والی عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر اسے عذاب سے نجات بھی دلاتے ہیں۔ یہ فضائل اعمال تبلیغی جماعت کی جو کتاب ہے، اس میں یہ باتیں جو ہیں لکھی گئی ہیں۔ سامعین محترم، امت میں پھیلے ہوئے اس عقیدے کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ہم نے قرآن و حدیث سے اس بارے میں قرآن و صحیح احادیث سے دلائل جمع کیے ہیں، جو آپ کے سامنے سلسلہ وار رکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی حق کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم قرآن پر نظر دوڑائیں کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے موت کا کیا حکم ہے، تو ہمیں قرآن سے یہ بات ملے گی کہ تمام انسانوں کی طرح انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی موت کا حکم ہے۔ مالک کائنات سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 کے اندر یعقوب علیہ السلام کے لیے فرماتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ سورہ سبا آیت نمبر 14۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ آخر جب وہ گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھلی کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اتنا عرصہ ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو نقل کیا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 101 کے اندر، فرماتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے رب مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور داخل کر دے صالحین میں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی موت کی تصدیق قرآن میں اس انداز سے کی گئی سورۃ المومن آیت نمبر 34 کے اندر، فرمایا
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ۔ ترجمہ: اور یقیناً تمہارے پاس اس سے قبل یوسف علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے تھے یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے۔ سامعین محترم، قرآن کی ان آیات سے واضح ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی موت کا وہی حکم ہے جو دیگر انسانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح مزید آیات پر اگر ہم غور کریں کہ انبیاء کے ساتھ موت کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 81 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور جو مجھے موت دے گا اور پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 15۔ اور سلامتی ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 33 کے اندر وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں اور اس آیت کے اندر فرمایا اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ قرآن کی ان آیات نے واضح کر دیا کہ انبیاء علیہم السلام زندہ نہیں ہوتے بلکہ انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ انسانیت کو زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا، یہ بات مالک کائنات سورۃ المومنون آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ ترجمہ: پھر اس زندگی کے بعد تمہیں موت آ جاتی ہے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ سامعین محترم، کتاب اللہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کی طرح انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی موت کا حکم ہے، اور یہ کہ وہ قبروں میں زندہ نہیں بلکہ قیامت کے دن ہی زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتاب اللہ میں فرمایا گیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، سورۃ الکہف آیت نمبر 110۔ کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 7 کے اندر مالک کائنات نے مشرکین کا اعتراض نقل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو اس کے ساتھ ہو کر ڈراتا، یا اس کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ یہ اس میں سے کھاتا پیتا۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 کے اندر مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، اگر تم فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انک میت وانہم میتون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو بھی مرنا ہے اور ان سب نے بھی مرنا ہے۔
یہ دیکھیں قرآن کے اندر کتنے واضح انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد تو صرف ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بھی تو رسول گزرے ہیں، اگر یہ وفات پائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ سامعین محترم، مندرجہ بالا آیات میں دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ بشری تقاضوں اور ضروریات کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انسانوں سے مختلف نہیں، اور جس طرح ہر انسان کے لیے موت کا حکم ہے ان کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ یہاں معاملہ صرف انسان ہونے کے لحاظ سے ہے، ورنہ انسانوں میں جو ان کا مقام ہے وہ ہرگز کسی کا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والی پوسٹ میں ہم اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔